محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی کی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگرچہ تم قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو تمہیں میں فرقان عطا کروں گا۔ فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضلالت کا راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے، ہاں، اور ہدایت کا راستہ کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے، اس کے درمیان تفریق کیسے کریں گے، فرق کیسے کریں گے، ڈفرنس کیسے کریں گے، یہ حکمت، یہ بصیرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے، برائیوں سے دور رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً فضل والا ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کے فوائد اور ثمرات کے سلسلے میں اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ اگرچہ تم تقوی کی زندگی گزارو گے، پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے، تو میں تمہارے دنیاوی معاملات کو آسان فرما دوں گا، تمہارے مشکلات کو آسان فرما دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کی ایک فائدہ یہ بھی بتاتا ہے، کنڈیشن، کہ اگرچہ تم تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارو گے، تبھی جا کر میں تمہارے اعمال کو قبول کرنے والا ہوں۔ جس کی زندگی میں تقوی ہے، جس کی زندگی میں پرہیزگاری ہے، جس کے زندگی میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایسے بندوں کے اعمال کو، ایسے بندوں کے نیکیوں کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کی نیکیوں کو، اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو بھی کماتے ہیں، جو بھی رزق کماتے ہیں، وہ رزق حرام رزق ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت عطا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو بھی بزنس کرتے ہیں یا جو بھی جاب کر رہے ہیں، اگرچہ وہ حرام ہے تو فوراً توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ تم مجھ سے ڈرتے ہوئے حرام بزنس کو چھوڑ دو گے اور حلال بزنس کی طرف اگرچہ تم چل پڑو گے، حلال بزنس کے بارے میں سوچنے لگو گے، تو تمہارے بزنس میں بھی برکت عطا کروں گا اور تمہاری زندگی میں بھی برکت عطا فرماؤں گا، اور تمہارے جتنے بھی معاشی تنگیاں ہیں، تمام معاشی تنگیوں کو دور کر کے معاشی کشادی عطا فرماؤں گا، تمہارے رزق میں برکت عطا فرماؤں گا، اور تمہارے جتنے بھی دنیاوی معاملات کی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، تمام تر مشکلات کو میں دور کر دوں گا۔ مجھے اور آپ کے اپنی مشکلات کو دور کروانا چاہتے ہیں، میں اور آپ اپنے پریشانیوں کو دور کروانا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی کی زندگی گزاریں، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا ہو تو نماز کو قائم کرو۔ اگرچہ تم اپنے زندگی میں، اپنے رزق میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز کو قائم کرو، اور یہ نماز بھی صرف اکیلا پڑھ لینے سے کافی نہیں ہوگا، پورے فیملی ممبرس کو نماز کے بارے میں تاکید کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی کب تک؟ جب تک ہمارے فیملی ممبرس سدھر نہ جائے، جب تک ہمارے فیملی ممبرس میں ایک بندہ بھی بے نمازی رہے گا، ہمارے بزنس میں کبھی برکت نہیں حاصل ہوگی، ہمارے رزق میں کبھی بھی برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اپنے رزق میں برکت کروانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں کشادگی کروانا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں کشادگی کروا کے سکون کی زندگی، رحمت والی زندگی، برکت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی کی زندگی گزاریں، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی جو گزارتے ہیں انہی کے لیے نماز کو قائم کرنا بہت آسان ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں اگرچہ نماز کی پابندی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا دل جب تک تقوی سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے خالی رہے گا، ہم نمازی نہیں بن پائیں گے، اور جب تک ہماری زندگی نماز سے خالی رہے گی، ہماری زندگی میں کبھی برکت حاصل نہیں ہونے والی، ہماری زندگی میں کبھی رحمت نازل نہیں ہونے والی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو متشرعانہ زندگی گزاریں، میں اور آپ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ایک آیت میں فرماتا ہے کہ جو بندے، میرے وہ بندے جو مجھ سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ کل قیامت میں، حشر کے میدان میں، اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں جب میں کھڑا ہوں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، میری زندگی کے بارے میں جب سوال کرے گا تو اپنے زندگی کا جب محاسبہ کرے گا تو وہاں اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا، اس جواب کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔
آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس دنیاوی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی فکر میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے، اپنے نفس کو، تو ایسے بندوں کے لیے ہمیشگی کا جنت میں تیار کر رکھا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رحمت نازل کروانا چاہتے ہیں، سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بزنس میں برکت حاصل کروانا چاہتے ہیں، تو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ شرعی تعلیمات کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مصیبتوں کو دور عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو بھی انتقال کر چکے ہیں، مرحومین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک قرآن و حدیث کے روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہمارا روح قبض ہو تو توحید کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ہمارا روح قبض ہو۔ وما علینا الا البلاغ واللہ یعلم ما تصنعون۔